أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هل أنبئكم كأنكم خبرتم على من اس شخص کی تنزل الشیاطین جس پر شیاطین اترتے ہیں تنزل على كل افاک اثیم وہ شیاطین ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں یلقون السمع وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو واکثرهم کاذبون اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں والشعراء جو شاعر لوگ ہیں یتبعهم الغاوون ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں الم ترى کیا آپ دیکھتے نہیں انہم کہ بے شک وہ شاعر فی کل وادی یہیمون ہر خیالی وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں وانہم اور بے شک وہ شاعر یقولون کہتے ہیں ما لا وہ باتیں یفعلون جو وہ کرتے نہیں الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا وسيعلم الذين ظلموا اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں ای منقلب ينقلبون کہ وہ کون سے پہلو پر پلٹتے ہیں اس سے پہلے یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے پاس قرآن جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا شیاطین لے کے آتے ہیں شیطان ہیں جنات ہیں وہ اس کو سکھاتے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتے ہیں تو اللہ نے پہلے وہ بات بیان فرمائی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں شیاطین لے کے نہیں آئے اب آگے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ شیاطین کس کے پاس آتے ہیں شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں تو فرمایا حل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں علی من تنزل الشیاطین کہ ہے شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم شیاطین تو ہر جھوٹے گناہگار پر اترا کرتے ہیں یہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ جھوٹوں کے پاس آتے ہیں سچوں کے پاس نہیں آتے وہ نجومیوں کے پاس آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تو مکہ والے سب یہ مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں تو جس کی سچائی کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہو اس کے پاس شیاطین کہاں سے آئیں مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل تھا ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کیا کہ کہنے لگا یا محمد لا نکذبک ولکن نکذب بالذی جئت به محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری تکذیب نہیں کرتے ہم تیری ذات کو نہیں جھٹلاتے تجھے تو صادق اور امین کہتے ہیں تیرے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں لیکن ہمیں جو چڑ ہے وہ تیرے پیغام سے ہے کہ جو تو بات لے کے آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم اس بات سے چڑے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہم اپنے 360 بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم آپ کی سچائی کو مانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں یہ تو جھوٹوں کے پاس آیا کرتے ہیں سچوں کے پاس نہیں آتے یلقون السمع میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ شیاطین جنات اوپر سے کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو نیچے ایک دوسرے تک پہنچاتے جاتے ہیں جب یہ اوپر سے شہاب ثاقب آتا ہے تو اوپر والوں کو ختم کر دیتا ہے تو آخر میں کوئی ایک دو بچ جاتے ہیں جو بات آ کے نجومیوں تک جھوٹی بات پہنچا دیتے تھوڑی سی سنی ہوتی نال 10 اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں یلقون السمع
سنی ہوئی بات ہوتی ہے، وہ اکثر ان کاذبون، اور اکثر ان میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اکثر بات ان کی جھوٹی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو ایک اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض ان کا تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو وہ شاعر کہا کرتے کہ نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، تو اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی محفلوں میں تو اکثر گمراہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو اس وقت شاعری کی مجلسیں لگا کرتی تھیں، شراب ہوتی، شراب پیتے، پھر وہاں پہ عیاشی کی باتیں ہوتی، عشق و محبت کی شاعری ہوتی، تو ان کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعر لوگ تو جو شاعرانہ مجلسیں لگتی ہیں، وہاں پر عشق و معشوقی کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر شراب کی محفلیں سجتی ہیں، وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو شاعروں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ میرے محبوب کے پاس آ کر بیٹھنے والے تو ہادی ہیں، مہدی ہیں۔ میرے محبوب کی مجلس میں جو آ کے بیٹھنے والے وہ ہیں جو فرش پہ چلتے ہیں، جن کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، کوئی عام لوگ تو نہیں۔ اگر میرا محبوب شاعر ہوتا تو اس کی مجلس میں تم جیسے لوگ شرابی کبابی آ کر بیٹھے ہوتے، گمراہ لوگ آ کر بیٹھے ہوتے، یہاں پر تو ہادی اور مہدی لوگ آ کر بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی ہدایت کرو گے، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیچھے چلو گے، اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور تمام فقہاء کرام، محدثین اور مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے اس بات پر۔ فرماتے ہیں الصحابہ کلہم عادل، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ 1400 سال بعد آنے والے کسی شخص کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ تنقید کر سکے کہ فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، کیوں کیا، غلطی کی، ایسا کیا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ صحابی سے صرف صحابی ہونا ثابت ہو جائے بس، اس سے کہا ہے عادل ہے، اس کی عادل ہونے میں، اس کی عدل و انصاف منصف ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ صحابہ کرام تو ایسے ہیں جو میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہدایت والے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ شاعروں کی مجلس میں گمراہ لوگ بیٹھا کرتے ہیں، اور شاعر لوگ ہوتے کیسے ہیں؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ آپ شاعروں کو دیکھتے نہیں کہ وہ تو خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، خیالوں میں کبھی کہاں سرگرداں پھرتے ہیں، کبھی کہاں سر مارتے ہیں، بس وہ خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کی تعریف میں مبالغہ کر دیا، کبھی کسی کی تنقید میں مبالغہ کر دیا، بس وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے، بس خیالی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ ہو یا نہ ہو تو وہ خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تم دیکھتے ہیں کہ شاعر جو باتیں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، بس شاعر زبان سے جو بات بول دیتے ہیں بس وہ بولتے ہیں، باقی ان کی عمل میں باتیں نہیں ہوتی۔ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا جس کو متنبی کہا جاتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، اور وہ اپنے جادو کے کرشمے دکھایا کرتا تھا لوگوں کو۔ اس کے پاس 2 بڑے جادو کے کرشمے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ چاول کا ایک دانہ آپ اندازہ لگائیں، چاول کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ چاول کے دانے پہ بسم اللہ سمیت پوری سورہ اخلاص لکھتا تھا، اور لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے تھے، آسانی کے ساتھ پڑھی بھی جاتی، پوری بسم اللہ بھی ہے اور ساتھ سورہ اخلاص بھی۔ ایک اس کا کرشمہ یہ ہے، اور دوسرا وہ تنگ سوراخ والی شیشی میں بوتل میں انڈا داخل کر کے دکھاتا تھا، اور پھر لوگوں سے کہتا تھا آؤ اگر میں سچا پیغمبر نہیں ہوں تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، چاول کے دانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ اخلاص لکھ کر دکھاؤ، تنگ سوراخ والی شیشے کے اندر تم انڈا گزار کے دکھاؤ تو تب میں تمہیں مانوں گا۔ تو اس وقت کی جو اسلامی عدالت تھی اس کے اندر اس کو بلایا گیا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ معجزے دکھا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا معجزہ ہے تمہارا؟ تو اس نے اپنے یہی دونوں معجزے دکھائے کہ چاول کے دانے پر بسم اللہ سمیت سورہ اخلاص لکھی، اور تنگ منہ والی شیشی منگوائی اور اس کے اندر انڈا داخل کر دیا۔ قاضی بڑا سمجھدار تھا، اسلام مسلمان قاضی تھا، اسلامی حکومت، اس نے کہا کہ حضور پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ کہنے لگا ان کو تو میں مانتا ہوں، ان کی نبوت کے تو فیل کہ مجھے نبی کو نبوت بھی دی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا حضور علیہ السلام نے تو خود فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ متنبی ایسا بدبخت تھا کہ اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہوا تھا کہ لوگوں تم مجھے لا کہا کرو، میرا نام متنبی نہ، مجھے لا کہا کرو، میرا نام لا ہے، لا لا۔ تو قاضی صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا کا لفظ عربی زبان میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں کا معنی دیتا ہے، اور اس بدبخت نے اپنا نام ہی لا رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا، کہنے لگا یہ تو میری نبوت کی دلیل ہے۔ قاضی صاحب نے کہا وہ کیسے تیری نبوت کی دلیل بن گئی؟
کہنے لگا لا میرا نام ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ لا میرے بعد نبی ہوگا، اس نے میری طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس کو پھر بلایا اور اٹھے بلا کر الٹا لٹکا کر درے لگوائے، تو پھر وہاں سے توبہ طائب ہو کر بھاگا کہ میں نبوت کی دعوت نہیں کرتا۔ تو اس کا شعر ہے، شعر کہا کرتا تھا فالخیل والابل والبغال تعرفنی، میں وہ بہادر ہوں، گھوڑے اونٹ اور خچر مجھے جانتے ہیں، والارض والقرب والقرطاس، میدان جنگ نیزے اور قلعے مجھے جانتے ہیں۔ تو ایسا شعر کہنے والا جب اس کو قاضی صاحب نے دو درے لگائے تو ساری نبوت کے دعوے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کام کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، دعوے تو بڑے بڑے کریں گے لیکن بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ شاعر لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ شاعروں کے پاس بیٹھنے والے گمراہ ہوتے ہیں، اور آگے مسلمان شاعر بھی ہوتے ہیں، اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں جو نعتیں پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کے یہ تاریخ میں کلام لکھتے ہیں، توحید پر کلام لکھتے ہیں، عظمت قرآن پر کلام لکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کا استثناء فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ شاعر جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے دربار کے شاعر ہیں۔ جب کافر حضور علیہ السلام کی مذمت میں شعر و شاعری کرتے تو حضرت حسان حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کر کے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو بڑے بڑے شاعر مسلمان بھی گزرے، مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ گزرے، مثنوی شریف جن کی تصنیف ہے فارسی کے اندر۔ تو اسلامی شاعروں کا مسلمان شاعروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مستثنیٰ کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے شاعر ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی شاعری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا، جب دشمنان اسلام کے خلاف شاعری کہتے ہیں، شعر و شاعری کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ان سے انتقام لیتے ہیں، ظلم کے بعد ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ وسیعلم الذین ظلموا، اور ظالم لوگ جو اسلام کے خلاف شاعری کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ان قریب وہ جان دیں گے ای منقلب ینقلبون، کو کس پہلو پر پلٹیں گے، ان کا پلٹنا جہنم کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف ہوگا۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی تب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک